آپ کو تاریخ کی سب سے حیرت انگیز کہانی سنانے جا رہا ہوں، دنیا کے سب سے امیر انسان کی کہانی، جس کا نام تھا منسا موسیٰ۔ یہ کہانی 14 سینچری کی ہے، جب افریقہ کے دل میں موجود عظیم سلطنت مالی ایمپائر اپنے عروج پر تھی۔ اس وقت یورپ غربات اور جنگوں میں پھنسا ہوا تھا، لیکن ویسٹ افریقہ میں سونا زمین سے نکل کر دریا کی طرح بہہ رہا تھا، اور اس سونے کا اصلی مالک تھا منسا موسیٰ۔ منسا موسیٰ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، بلکہ ایک ویژنری لیڈر تھا۔ اس کے قبضے میں دنیا کے لگ بھگ آدھے سے زیادہ گولڈ مائنز تھے۔ مالی ایمپائر اس دور میں دنیا کا سب سے بڑا گولڈ ایکسپورٹر تھا۔ ہر تجارتی قافلہ جو سہارا ڈیزرٹ سے گزرتا، مالی کے سونے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت دنیا میں جتنا سونا موجود تھا اس کا اندازہ لگایا جائے تو اس کا بہت بڑا حصہ منسا موسیٰ کی سلطنت سے آتا تھا۔ اسی لیے آج کے دور کے بلینئرز بھی اس کے مقابل میں چھوٹے لگتے ہیں۔ لیکن منسا موسیٰ کی اصلی ویلتھ ریولیشن تب ہوئی جب اس نے 324 میں حج کا سفر شروع کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ جا کر فرض ادا کرے گا، مگر یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ تاریخ کا سب سے شاندار رائل کیراوین تھا۔ روایت کے مطابق 7,000 سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ 12,000 غلام خاص لباس میں، ہاتھ میں سونے کی چھڑیاں لیے چل رہے تھے۔ 80 سے 100 اونٹ صرف سونا اٹھانے کے لیے تھے، اور ہر اونٹ پر تقریباً 100 کلو سے زیادہ سونا لادا ہوا تھا۔ قافلہ جب صحارا سے گزرتا تو لوگ دور دور سے صرف یہ منظر دیکھنے آتے تھے۔ جب منسا موسیٰ کا قافلہ کائرو پہنچا تو وہاں کے لوگ حیران رہ گئے۔ ایجپٹ کے سلطان نے بھی اس کا شاندار استقبال کیا، لیکن جو بات تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھی گئی وہ تھی اس کی سخاوت۔ منسا موسیٰ نے اتنا سونا خیرات کیا، اتنا سونا تجارت میں دیا، اور اتنا سونا تحفے میں تقسیم کیا کہ کائرو کی اکانومی ہلا کر رکھ دی۔ سونے کی سپلائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کی قیمت گر گئی۔ مہنگائی اور اکنامک کرائسس کا سلسلہ تقریباً 10 سال تک چلتا رہا۔ تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ تھا جب ایک شخص کی دولت نے پورے ملک کی اکانومی کو متاثر کر دیا۔ اس سفر کے بعد یورپ تک منسا موسیٰ کی دولت کی خبر پہنچ گئی۔ 375 کے مشہور نقشے جسے ابراہم کریسکس نے تیار کیا تھا، کیٹالن ایٹلس، اس میں منسا موسیٰ کو تخت پر بیٹھا ہوا دکھایا گیا، ہاتھ میں سونے کا گولا پکڑے ہوئے۔ یہ منظر یورپ کے لیے حیرت کا سبب تھا۔ ان کے لیے افریقہ صرف ایک دور دراز زمین تھی، لیکن اب انہیں پتہ چلا کہ وہاں ایک ایسی سلطنت ہے جو سونے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ لیکن منسا موسیٰ کی عظمت صرف دولت تک محدود نہیں تھی، وہ علم اور تعلیم کا بھی بہت بڑا حامی تھا۔ واپس آ کر اس نے ٹمبکتو کو علم کا مرکز بنا دیا۔ اس نے مساجد، مدارس اور لائبریریز بنوائیں، دنیا بھر کے علماء اور اسکالرز کو بلایا۔ ٹمبکتو اس دور میں اسلامک اسکالرشپ کا سب سے بڑا سینٹر بن گیا۔ ہزاروں اسٹوڈنٹس وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آج بھی وہاں پرانی لائبریریز میں لاکھوں قدیم مخطوطے موجود ہیں جو اس کے علم سے محبت کا ثبوت ہیں۔ اگر آج کے حساب سے منسا موسیٰ کی دولت کا اندازہ لگایا جائے تو کچھ مورخ کہتے ہیں کہ اس کی نیٹ ورتھ 400 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی، لیکن اصل میں اس کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کا ٹھیک اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اسی لیے اسے تاریخ کا ریچسٹ مین ایور کہا جاتا ہے۔ یہ تھی منسا موسیٰ کی ویلتھ ریولیشن کی تفصیلی کہانی، ایک ایسا بادشاہ جس نے صرف سونا نہیں لٹایا بلکہ تاریخ پر اپنا نام سنہری حروف میں لکھ دیا۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عظمت صرف دولت میں نہیں، بلکہ اس دولت کو انسانیت، تعلیم اور ترقی کے لیے استعمال کرنے میں ہے۔